تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 130, 131 and 132. آیت نمبر 130 سورہ بقرہ. And who turns away from the religion of Ibrahim except him who fools himself? اور کون ہے جو اس ابراہیم کے دین سے مکر جائے، پلٹ جائے؟ وہ دین کون سا ہے؟ اسلامک مونوتھیزم، ایک اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت. Truly we chose him in this world, and verily in the hereafter he will be among the righteous. اور یقیناً ہم نے ان کو پسند کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں وہ صالحین میں ہوں گے. آیت نمبر 131. When his Lord said to him, Submit. جب ان کے رب نے کہا ان سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسلم، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے دے دو. That is, be a Muslim. کہ مسلم ہو جاؤ. He said, I have submitted myself as a Muslim. میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے ایک مسلم کی طرح. To the Lord of the عالمین، تمام جہانوں کے رب کو، یعنی اپنے آپ کو میں نے دے دیا ہے. عالمین یعنی جو تمام عالموں کا رب ہے، وہ عالمین جو ہے وہ ہے انسان اور جن، اور جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی مطلب ایگزسٹ کرتی ہیں، جو بھی، وہ سب کا رب. تو میں نے تو اپنے آپ کو دے دیا ہے تمام عالموں کے رب کو. کیا ہم نے دیا ہے کیا؟ اس چیز کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے. آیت نمبر 132. And this submission to Allah یعنی کہ اسلام was enjoined by Ibrahim alayhi salam upon his sons and by Yaqub alayhi salam, saying, O my sons, Allah has chosen for you the true religion, then die not except as Muslims. اور یہ چیز انہوں نے حکم کیا، مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس چیز کے لیے، یہی کہ مسلم ہو جاؤ اللہ کے لیے. اسلام جو ہے اس کو قبول کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا. اور یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، او مائی سنز، جو کہ آج بنی اسرائیل کے نام سے ہیں، ان سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، او مائی سنز، اے میرے بیٹوں، اللہ ہیز چوزن فار یو دا ٹرو ریلیجن، اللہ نے تمہارے لیے سچا دین پسند کیا ہے. دین ڈائی ناٹ ایکسپٹ ایز مسلمس، تو دیکھنا کہیں کسی اور حالت میں مرنا مت سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلم کی حالت میں ہی مرنا. Only the fools deviate from Ibrahim's religion. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹنے والے جو لوگ ہیں وہ بے وقوف لوگ ہی ہیں. کہ جو اپنا آخرت خراب کر دے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا. آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے. اللہ سے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. And who turns away from the religion of Ibrahim, that is Islamic monotheism, except him who fools himself. اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے پلٹ جائے، یعنی ابراہیم کا دین جو ایک اللہ کی بندگی، تو
وہ تو سوائے ایک بے وقوف کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. Truly, we chose him in this world and verily in the hereafter he will be among the righteous. اور یقیناً ہم نے ان کو پسند کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں وہ ہوں گے صالحین لوگوں میں. Allah refuted the disbelievers' innovations of associating others with Allah in defiance of the religion of Ibrahim, the leader of the upright. اللہ نے یہاں پر ان کو کھلم کھلا لتھاڑا ہے، یعنی ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے کافروں کو. ان کی جو بھی انوویشنز ہیں یا جو بھی نئی ان کی بدعتیں ہیں کہ جس کسی کو بھی وہ جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کے خلاف جاتے ہوئے. وہ ابراہیم علیہ السلام جو لیڈر ہے، امام ہے، اللہ نے ان کو امام بنایا ہے. اور وہ امام کس کے ہیں؟ اپرائٹ لوگوں کے، جو سیدھے لوگ ہیں، صحیح سچے سیدھے راستے پہ. وہ ان کے امام ہیں، ان کے لیڈر ہیں. Ibrahim always singled out Allah in worship with sincerity and he did not call upon others besides Allah. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی ہی بندگی کی، خالص مخلص ہو کے، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا. He did not commit shirk. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا. Even for an instant، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. He disowned every other deity that was being worshipped instead of Allah. اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی وہاں معبود تھے جن کی کہ بندگی ہو رہی تھی، انہوں نے وہ سب سے لا تعلقی اختیار کر لی، بے تعلق ہو گئے وہ. And defied all his people in this regard، اور اپنے لوگوں کے بھی خلاف ہو گئے. Prophet Ibrahim said، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 78 and 79، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. O my people, I am indeed free from all that you join as partners in worship with Allah. کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب سورج کو دیکھا کہ وہ ڈھل گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہے، لیکن جب وہ ڈھل گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بری ہوں، میں اپنے آپ کو آؤٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو معصوم ڈکلیئر کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جس کا کہ تم شرک یعنی جو تم کر رہے ہو، اور میں ان تمام شرک سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. Verily I have turned my face towards him who has created the heavens and the earth. Hanifa, Islamic monotheism, and I am not of al-mushrikeen. انہوں نے کہا میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا ہے اس کی جانب جس نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ اکیلا، مطلب اللہ اکیلا ہی ہے جس کی کہ بندگی کی جانی چاہیے، اور میں المشرکین نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. Also Allah said، پھر اللہ نے ایک اور جگہ بتایا کہ سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 26 and 27، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. And remember when Ibrahim said to his father and his people، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اپنے باپ سے اور اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، Verily I am innocent of what you worship. میں بری ہوں اس چیز سے جس کی کہ تم بندگی کرتے ہو. اپنے آپ کو انہوں نے آؤٹ کر لیا. Except him, that is, I worship none but Allah alone.
میں سوا اللہ کے اور کسی کی بندگی نہیں کرتا except him who did create me and verily he will guide me. وہ جس نے مجھے بنایا اور یقیناً وہ میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف. پھر ایک اور جگہ سورہ نمبر 9 ہے، سورہ توبہ، آیت نمبر 114 114. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. And Ibrahim's invoking of Allah for his father's forgiveness was only because of a promise he had made to him. یعنی کہ to him یعنی ان کے فادر کو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا. And Ibrahim's invoking اور ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کو پکارنا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے جو استغفار کر رہے تھے وہ صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں اپنے رب سے استغفار کروں گا تمہارے لیے. تو اب انہوں نے جب یہ منہ سے بول دیا تو اس کا مطلب ان کو کرنا تو پڑے گا، لیکن ان کو نالج نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جب وہ کیا. But when it became clear to him that his father یعنی کہ he was an enemy to Allah، تو جب انہیں پتا چل گیا صاف طور پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا کہ ان کے جو باپ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، he dissociated himself from him، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا. Verily Ibrahim was awwah، one who invokes Allah with humility, glorifies him and remembers him much. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے بہت دعائیں مانگتے تھے، بہت ہی ہمبل ہو کے، بہت ہی جھک کے اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کو بہت یاد کرتے ہوئے. اینڈ واز فور بیئرنگ، اور وہ بہت ہی برداشت کرنے والے تھے. تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ انہوں نے اگر استغفار کیا تھا تو ان کو جیسے ہی پتا چلا انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا، دور کر دیا. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے بتایا کہ سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 120 121 and 122 تین آیتیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. Verily Ibrahim was an ummah, a leader having all the good qualities, or a nation. امہ کا مطلب جیسے کہ وہ خود ایک امام ہے لیکن وہ خود ایک امت ہے، یعنی وہ خود ہی ایک نیشن ہے. تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پوری ایک امت خود تھی، ایک نیشن. اوبیڈینٹ ٹو اللہ، وہ اللہ کے بہت فرما بردار تھے. حنیف، دیٹ از ٹو ورشپ نان بٹ اللہ. حنیف کا مطلب سوا اللہ کے کسی اور کی بندگی نہ کرنا. اینڈ ہی واز ناٹ ون آف دوز ہو ور المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. He was thankful for his یعنی Allah's favors. وہ اللہ کی نعمتوں کے لیے بڑے شکر گزار تھے. اللہ نے یعنی he chose him، تو اللہ نے ان کو پسند کیا as an intimate friend، بہت قریبی دوست، خلیل. And guided him to a straight path، اور اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی. And we gave him good in this world، اللہ کہتا ہے اور ہم نے دیا ان کو اس دنیا کے اندر بھی بھلائی اور حسنہ. And in the hereafter he shall be of the righteous، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الصالحین،
کہ اللہ ہم کو صالحین بندوں میں سے ہی بنا. آمین. This is why Allah said here, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, and who turns away from the religion of Ibrahim, اور وہ کون ہے جو ابراہیم کے دین سے پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، meaning abandons his path, way and method. إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ, except him who fools himself, جس نے ترک کیا ان کی راستے کو، ان کی راہوں کو، ان کے طریقوں کو. جس نے بھی ترک کیا وہ ایک بے وقوف ہے، خود اپنے آپ کے ساتھ بے وقوفی کر رہا ہے. meaning who commits injustice against himself by deviating from the truth to wickedness. وہ اپنے ہی ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اپنے آپ کو حق سے ہٹا کر ٹیڑھے پنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. Such a person will be defying the path of he who was chosen in this life to be a true imam. ایسا انسان وہ خود ہی اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا رہا ہے جس کو کہ اللہ نے اس دنیا کے لیے سچا امام، سچا لیڈر پسند کیا، اس کے راستے سے ہٹا رہا ہے. From the time he was young, یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک دم ہی مطلب ینگ تھے، چھوٹے تھے، until اللہ chose him to be his خلیل، اور پھر اللہ نے ان کو اپنا دوست چن لیا. And who shall be among the successful in the last life, اور آخری جو زندگی ہے آخرہ کی، اس میں وہ بہت کامیاب ہوں گے. Is there anything more insane than deviating from this path and following the path of misguidance and deviation instead? Is there more injustice than this? تو اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی کہ انسان اس راستے سے خود کو ہٹا لے اور گمراہی کے راستے کو اور بھٹکنے والے راستے کو اپنا لے. اس سے زیادہ ناانصافی کیا ہوگی؟ یعنی بندہ خود کے ساتھ ہی ناانصافی کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ تو کیا کرے گا وہ. اللہ said, ان الشرک لظلم عظیم. یہ سورہ نمبر 31 یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، جہاں پر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم. Verily joining others in worship with Allah is a great ظلم, wrong indeed. یعنی کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی شریک کرنا یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا رانگ ہے، گناہ. ابو العالیہ قتادہ said, this ayah یعنی یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے was revealed about the Jews who invented a practice that did not come from Allah and that defied the religion of Ibrahim. تو آیت نمبر 130 جو ہے ان کے حساب سے ان لوگوں نے کہا کہ ابو العالیہ اور قتادہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کر رہے تھے، نئی چیز کر رہے تھے وہ، جو اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اس کے خلاف گئے. اللہ اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے اپنی آیت میں کہا، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 67 and 68. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. انا اولی الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. Ibrahim was neither a Jew nor a Christian. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟
یہودی تھے یا کرسچن تھے، نصرانی تھے، کون تھے وہ؟ یہ تو بعد میں آئے، بہت سالوں کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ تھے سچے مسلم. بٹ ہی واز اے ٹرو مسلم. حنیفہ. حنیفہ کا مطلب ہے ٹو ورشپ نن بٹ اللہ alone، جو اللہ کے سوا اپنی اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اینڈ ہی واز ناٹ آف المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. Verily among mankind who have the best claim to Ibrahim are those who followed him. یقیناً انسانوں میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعویٰ کرتے ہیں سب سے بہترین، وہ صرف وہی ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں. اور اللہ بتا رہا ہے کہ and this prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم and those who have believed Muslims، یعنی تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو ایمان لائے، مسلمان بنے، وہ لوگ، ان کا کلیم ہے سب سے بیسٹ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اینڈ اللہ از دا ولی، یعنی کہ پروٹیکٹر اینڈ ہیلپر آف دا بلیورس. اور اللہ مومنوں کا ولی ہے، یعنی ان کا حفاظت کرنے والا، ان کو مطلب بچانے والا، سنبھالنے والا، سہارا دینے والا اور مدد کرنے والا. Testifies to this fact